کفار دارالندوہ میں تھے، دیکھا کہ یہ محمد اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے سائے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا قریش کا، اس سے کہا کہ جاؤ تم ان سے کچھ بات کر کے آؤ۔ عتبہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے مذاکرات کی بات کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ سب نے کہا آپ جاؤ ان کو سمجھا کر آؤ، ان کو لالچیں دے کر آؤ، جو لالچ قبول کر لے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ حاضر خدمت ہوا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں سارے سرداروں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جو یہ دعوی نبوت کر گئے اور آپ جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا مقصد ہے؟ اگر تو آپ اس میں کوئی مال چاہتے ہیں تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد اس پوری دعوی نبوت سے اور پوری دعوت سے کوئی عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی ہے تو جس لڑکی پر ہاتھ رکھو ہم اس کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس دعوی نبوت سے مقصد آپ کا کوئی سرداری ہے تو ہم آپ کو نہ صرف سرداری بلکہ اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے دماغ میں معاذ اللہ کوئی بیماری آ گئی ہے اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ہم بہت اچھے طبیب سے جتنا ہی خرچہ ہو جائے علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی ساری باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ جیسے ہی عتبہ فارغ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا۔ آپ پڑھتے رہے سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا۔ عتبہ دیکھ رہا ہے، جیسے ہی آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو عتبہ نے کہا میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ اب جب عتبہ اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا، ہر ایک عتبہ کی طرف لپک رہا تھا کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا ڈیل ہو گئی، کیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا؟ تو عتبہ نے بہت ہی زیادہ متاثر ہو کر یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی، ان کا جو یہ کلام ہے یہ میں نے سن لیا، بہت قریب سے سن لیا، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کی مخالفت چھوڑ دو۔ اگر تو ان کو کل صبح عزت ملتی ہے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا ہی ایک فرد ہے، اور اگر یہ شکست کھا جاتے ہیں اور رسوا ہو جاتے ہیں تو تمہارا کام ویسے ہی بن جائے گا، لیکن یاد رکھو میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی مخالفت چھوڑ دو، تمہیں ان کی مخالفت کسی صورت کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ عتبے پر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔